بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ میوزک بجانے والوں نے جب میوزک شروع کیا تو مجھے لگا جیسے میری جان ہی چلی جائے گی۔ میوزک بج رہا تھا۔ اب میں نے بھی وہی گانا گانا شروع کر دیا جو مجھ سے پہلے نائلہ گا رہی تھی۔ مجھے خود بھی حیرت ہو رہی تھی کہ میں اتنا اچھا گانا گا رہا تھا۔ پروگرام کے آخر میں میری بھی بہت تعریف ہوئی اور میری بہن رات دیر کے بعد اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ وقت اپنی پوری رفتار کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ وقت کے بے رحم ہاتھوں نے میرے والدین کو بھی مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم لے کر فارغ ہو چکا تھا اور گورنمنٹ کی نوکری دلانے میں بھی نائلہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ پھر میری کوئٹہ پوسٹنگ ہو گئی جہاں مجھے ایک خوبصورت سا گھر بھی الاٹ ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد میں ایک بہت بڑی الجھن میں آ گیا۔ میرے دفتر میں ایک لڑکی پوسٹ ہو کر آئی جس کا نام مہر بانو تھا۔ نہایت خوبصورت اور تمیزدار، سیرت اور صورت دونوں میں یکجا۔ کچھ عرصے سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ مجھ میں خاصی دلچسپی لے رہی تھی اور اس کی کوشش ہوتی کہ جب تک دفتر کا ٹائم ہو وہ زیادہ سے زیادہ میرے قریب رہے، اور میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر میں نائلہ کی طرف سے فکر مند تھا کہ وہ اس بات سے بے خبر ہے یا بے خبری کا اظہار نہیں کر رہی ہے، حالانکہ جنزادی ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات سے باخبر رہتی تھی۔ ایک رات بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی کہ نائلہ بڑی غصے کی حالت میں میرے پاس آئی اور کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے کچھ معلوم نہیں؟ اگر تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میں نے معصوم بن کر کہا کہ کیسی بے وفائی؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب پتا ہے، تم نادان نہیں ہو۔ پھر مجبوری میں مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ بانو اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی، مجھے اپنے ہاتھوں پہ لے کر اس طرح گھما رہی تھی جیسے کہ میں کوئی کھلونا ہوں۔ پھر اس نے مجھے بیڈ پر پھینک دیا، میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور مجھے گھورنے لگی۔ کافی دیر تک گھورنے کے بعد وہ بولی، میں ایک شرط پر تم کو اجازت دیتی ہوں کہ تم بانو سے شادی کر سکتے ہو، مگر بانو کی کوئی اولاد نہیں ہوگی کیونکہ میں اپنا پیار زیادہ تقسیم نہیں کر سکتی۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ میں نے بانو کے گھر والوں کی مرضی سے بانو سے نکاح کر لیا۔ اب بانو، میں اور نائلہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے تھے، لیکن بانو بیچاری اب نائلہ کے ہاتھ میں ایک کٹ پتلی بنی ہوئی تھی۔ جب نائلہ کا دل چاہتا بانو کو نیند کی آغوش میں اس طرح غرق کر دیتی کہ بانو 2 دن بے خبر ہوتی، اور جب بیدار ہوتی تو 4 دن نیند سے کوسوں دور رہتی۔ وقت گزرتا رہا، بانو سے میرے 2 بچے ہوئے، مگر نائلہ کے بے رحم ہاتھوں سے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ بانو بہت اداس رہتی تھی اور جب کبھی میں اس کی دلجوئی کرتا تو نہ جانے کہاں سے نائلہ آ ٹپکتی اور پھر بانو کو نیند کی آغوش میں لے جاتی۔ اب تو مجھے نائلہ سے خوف آنے لگا تھا۔ ماں باپ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، بہن بھائی پردیس میں تھے، کوئی دوست احباب نہیں تھا، میں کس سے اپنے دل کی بات کرتا؟ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کسی عامل سے مل کر نائلہ کا کام تمام کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں عامل سید دلبر زیدی کی بہت دھوم مچی ہوئی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں عامل صاحب سے ملوں گا، مگر نہ جانے میرے خیالات کا نائلہ کو کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ ایک دن نائلہ میرے پاس آئی اور بہت غصے میں تھی۔ اس نے کہا کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ ممکن نہیں، کوئی بھی عامل دلبر زیدی وغیرہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آئندہ تم نے یہ بات سوچی یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو میں بانو کو عبرت کا نشان بنا دوں گی، چونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور شدید محبت کرتی ہوں، ورنہ تمہاری گردن کاٹ کر لاش درخت پر لٹکا دیتی۔ کہ نائلہ کے ہاتھوں اپنی موت کا تصور کر کے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگ لی۔ اب روز و شب ویسے ہی گزرنے لگے، مگر بانو کی اداسی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نہ زندہ میں تھی اور نہ مردہ میں۔ اس کے 2 بچوں کی موت نے اسے بہت افسردہ کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میں بانو کی دلجوئی کے لیے تفریح کی حد تک اسے سمندر کنارے لے جاتا یا کبھی ہاکسبی کلفٹن وغیرہ،
کبھی ہوٹل میں کھانا کھلا دیتا۔ میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا کہ جیسے میں کوئی کمزور شکار ہوں اور شکاری کے جال میں پھنس چکا ہوں۔ مجھے بانو کی بڑی فکر تھی۔ ان تمام باتوں میں اس بیچاری کا کوئی دخل عمل نہیں تھا۔ بیکار میں وہ ایک باوفا بیوی ہونے کے باوجود مجھ سے دور رہتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں قرآن پاک سے مدد لیتا ہوں اور اللہ کے حضور اپنی فریاد کرتا ہوں۔ اس نیت سے میں اٹھا، وضو کیا، چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ پورے گھر میں بہت خاموشی تھی۔ نائلہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور بانو اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ میں نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نماز کے درمیان کوئی بہت سختی کے ساتھ میرے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ نماز ادھوری ہی رہی کیونکہ نہ میں رکوع میں جا سکتا تھا اور نہ ہی سجدہ کر سکتا تھا۔ جب میں نماز چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا تو پھر سکون ملا۔ میں جب قرآن اٹھانے کے لیے اٹھا تو بند کمرے میں ہوا کا ایک ایسا شدید سرد جھونکا آیا کہ مئی کے مہینے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ میں دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ اچانک نائلہ میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ یہ سب احمقانہ حرکت بند کر دو۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے تمہارے خیالات کا پتہ نہیں ہوتا؟ میں نے پیار محبت کی بات کر کے اس کو بڑی مشکل سے ٹالا۔ بانو کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ کچھ دن کے لیے تم اپنے گھر چلی جاؤ اور وہاں پر آرام کر لو، کیونکہ یہاں تم بے آرام رہتی ہو اور میرے دفتر کے بعد میں تم کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ اس نے کہا نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے نیند بہت آتی ہے اور نہ مجھے آپ کی خبر ہوتی ہے اور نہ کسی بات کی، نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کمزوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے یہ حال ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، میں ڈاکٹر سے ٹائم لیتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس عرصے میں نائلہ پھر میرے پاس آئی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب تم بانو سے ہم کلام ہوتے ہو۔ میں اپنی محبت تقسیم نہیں کر سکتی، میں نے یہ بات تمہیں پہلے بھی بتائی تھی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا۔ وقت بڑی بے رحمی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ بانو روز بروز مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو یہ شک تھا کہ میں کسی اور عورت کے چکر میں ہوں اور اس کے دل میں یہ وہم پڑ گیا تھا کہ شاید میں اس کو نیند کی گولی دیتا ہوں، اس لیے وہ سوتی رہتی ہے۔ دوسری طرف نائلہ میرے لیے سہانے روح بنی ہوئی تھی۔ میں ایک ایسے بھنور میں پھنس چکا تھا کہ اس بھنور سے نکلنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ نائلہ کبھی کبھی اس قدر جذباتی ہو جاتی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میری بھی جان لے لے گی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ میری مدد کر رہا تھا۔ ایک دن میں مارکیٹ سے گزر رہا تھا کہ مجھے ایک آیت الکرسی کا فریم نظر آیا، جسے میں نے خرید لیا اور اپنے گھر کے بیرونی دروازے پر اس فریم کو لٹکا دیا۔ میرے ذہن میں کوئی بات بھی نہیں تھی، بس اللہ کا کلام تھا۔ خوبصورت فریم تھا، لیکن نائلہ کے لیے وہ ایسا تالا لگ چکا تھا جس کو کھولنا اس کے لیے بہت ناممکن ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب نائلہ کو میرے پاس آنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے، اور اس بات کا نائلہ نے بھی گلہ کیا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اب میں تمہارے پاس آنے سے خود بخود گھبرانے لگی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے ہی پورا کنبہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں تم کو چھوڑ دوں۔ خاص طور پر میرے دادا کا بہت اصرار ہے کہ تم ایک مسلمان شخص کی محبت میں گرفتار ہو، جو ہمارے کنبے کو بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر میں نے دوسری ترکیب یہ کی کہ میں نے چاروں قل گھر کے چاروں طرف باقاعدہ پرنٹ کروا لیے۔ 1 ماہ گزر گیا، نائلہ میرے پاس نہیں آئی، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب نائلہ نہیں آئے گی۔ اس لیے میں بانو کے قریب ہونا شروع ہو گیا۔ بانو بھی کافی حد تک مطمئن ہو گئی، لیکن ایک رات کافی گزرنے کے بعد تقریباً صبح ہونے کے قریب تھی کہ نائلہ میرے پاس میرے بیڈ روم میں آ گئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس کی رنگت کافی بدلی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور گوری تھی، لیکن آج وہ سانولی اور چہرے سے اداس تھی اور اس کے چہرے کی جھریاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ آج میری تم سے آخری ملاقات ہے۔ میرے خاندان والے بہت ناراض ہیں اور تم نے بھی چاروں طرف میرے لیے آگ کا دریا بنا دیا ہے۔ تمہارے خدائی کلام کی وجہ سے میں جلنے لگتی ہوں، میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن تم میری محبت تھے اور میں ہمیشہ تم کو یاد رکھوں گی۔ آج میں اپنے دادا سے اجازت لے کر آئی ہوں۔ میں نظریں نیچے کیے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں نے دادا سے کہا تھا کہ آج میں تم سے آخری ملاقات کر کے آؤں گی۔
तुम आखिरी दफ़ा मेरी तरफ प्यार से देख लो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ऐसे काँप रहा था कि जैसे सख्त सर्दी हो और मैं बेलिबास सर्दी की शिद्दत में खड़ा हूँ। मेरे सामने एक निहायत भयानक शक्ल की बुढ़िया खड़ी थी, जिसके बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे और काला भयानक चेहरा मेरे सामने था। फिर मैं अपने हवास खो बैठा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेडरूम में बानो के साथ था और नायला जा चुकी थी। बकौल उसकी उम्र 200 साल थी। फिर कभी नायला लौटकर ना आई। मैं और बानो अब एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे 2 बच्चे भी हो चुके थे, जिनकी तालीम और तरबियत में हम लोग मसरूफ़ थे। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद कभी कभी मुझे महसूस होता था कि जैसे नायला कहीं ना कहीं मेरे पास है, कभी साए की शक्ल में, कभी बानों के अंदाज में। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र था कि अब वो बात नहीं कर रही थी और ना मुझे नजर आ रही थी। आज इस बात को काफी अरसा गुजर गया है। मेरा बेटा अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में मुलाजिम है। मेरी बेटी जर्मनी में अपने शौहर के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रही है। मैंने बानो को तमाम सच्चाई से आगाह कर दिया था। अब हम दोनों उम्र के इस हिस्से में हैं जहां मौत पूरी ताकत के साथ हम लोगों का ताक़ुब कर रही है।